بعد کہا میں نبی کی قدم پر ہوں، نبی کے نقشے قدم پر ہوں۔ اے مسلمان، یہ غوث اعظم ہے جو نبی کے قدم تک ہو تو مردے کو زندہ کر دے، سمندر کو سکھا دے، پہاڑ کو ریزہ ریزہ بنا دے۔ تو جب غوث اعظم نبی کے قدم تک ہے تو طاقت کا عالم کے ہے۔ امام حسین نبی کے قدم تک نہیں ہے، نبی کے سینے تک ہے، نبی کے کندھے تک ہے۔ تو جب غوث اعظم کا مقام یہ ہے تو سلطان الشہداء امام حسین کا مقام کتنا بلند۔ کیا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ کس شقی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت۔ فاطمہ کے لال کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت۔ گھر لٹانا سر کٹانا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدائے خاندان اہل بیت۔ بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ ادب کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک سنا دیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد الوجود والکرم وآلہ وآلہ وسلم، صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ منبر رسول پر آپ دیکھ رہے ہیں ہماری آپ کی مسجد کے خطیب و امام، میرے شفیق، میرے برادر صغیر حضرت حافظ و قاری معتمر محمد فیض الدین صاحب، مخیر قوم، مفکر قوم، ہمارے آپ کے سرپرست مارشل محمد سعید صاحب قبلہ، اور یہ تمام سر شعراء، نعت خوانان مصطفیٰ، طلبہ علوم دینیہ منبر رسول پر تشریف فرما ہے۔ آپ تمامی حضرات بہت خوش نصیب ہیں، ماں بہنیں، بیٹیاں، بھائی بزرگ، جو اہل بیت کا ذکر سننے کے لیے ایک جگہ اکٹھا ہوتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تیرے جتنے بندے بندیاں تیرے محبوبوں کے ذکر میں شامل ہوتے ہیں، مولا کریم اہل بیت نبوت کا صدقہ ہم سب کو دنیا میں، قبر میں، حشر میں، ہر جگہ عزت و وقار سے مالا مال فرما۔ اہل بیت کی شان بہت زیادہ بلند و بالا۔ آج اسی پر میری گفتگو ہوگی۔ اہل بیت اور اہل بیت کی محبت فرض ہے۔ اہل بیت سے جو محبت نہ کرے وہ مومن ہی نہیں ہے، مسلمان ہی نہیں ہے۔ اب اہل بیت میں کون کون شامل ہے، اس میں بڑا اختلاف ہے۔ ابھی کل والا اختلاف ادھورا ہے حضرات۔ ہاں اب ظاہر ہے کہ اس کو بیان کریں گے تو ٹائم کم ہے، بہت ساری باتیں ہم تو ایسا ایسا حوالہ دے دیں۔ ابھی جن کی میں نے منقبت پڑھی، استاد زمان یہ سرکار اعلیٰ حضرت کے بھائی ہیں، تو ان کی کتاب کے اندر بھی لکھا ہے، صدر فاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کتاب کے اندر لکھا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بہتر جانے والا۔ تو اہل بیت کون ہے، اس میں بھی بڑا اختلاف ہے، لیکن اہل بیت سے صاف لفظوں میں سنیے، امام حسن، امام حسین، سیدہ فاطمہ زہرا شیر خدا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صاحبزادے، تمام صاحبزادیاں، تمام بیویاں اہل بیت میں داخل ہیں۔
مختصر سے سمجھیں، نبی کی بیوی، نبی کے بچے اور شیر خدا، یہ اہل بیت، اور اہل بیت کا مقام، ان کی شان بہت زیادہ بلند و بالا۔ آپ اگر کسی پڑھے لکھے آدمی سے پوچھیں گے تو اہل بیت کا مقام یہ ہے کہ اہل بیت سے محبت رکھنے والا جب بھی مرے گا شہادت کی موت پائے گا۔ اہل بیت سے محبت کرنے والا مغفور لہ، بخشا بخشایا۔ اہل بیت سے محبت کرنے والا ماتا تائبہ، جب بھی مرے گا تو وہ توبہ کر کے ہی مرے گا۔ اہل بیت کی محبت جس کے دل میں ہوگی تو اللہ کے نبی فرماتے بشرہ ملک الموت بالجنت ثم منکر و نکیر، جس کے دل میں حسن، حسین، فاطمہ، علی کی محبت ہے تو ملک الموت اسے جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ جس کے دل میں پنجتِ پاک کی محبت ہے، جب وہ مر کی قبر میں جائے گا تو ہم سب کے آقا فرماتے ہیں فتح لہ بابان فی قبرہ الی الجنہ، اس کی قبر میں جنت کے 2 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ نبی فرماتے ہیں جس کا دل اہل بیت کی محبت کا خزینہ ہوگا، جب وہ مرے گا تو ایسی شان سے فرشتے اسے جنت لے جائیں گے، یزف الی الجنت کما تزف العروس الی بیت زوجہا، ایسی شان سے اہل بیت کا چاہنے والا جنت میں جائے گا جیسے دلہن اپنے دولہا کے گھر جاتی ہے، کہ باپ بھی ساتھ میں، ماں بھی ساتھ میں، بہنیں بھی ساتھ میں، بھائی بھی ساتھ میں، سسر بھی ساتھ میں، ننند بھی ساتھ میں، تو ایسے ہی عزت کے ساتھ جب یہ جنت جائے گا، حوریں بھی ساتھ میں، فرشتگان رحمت بھی ساتھ میں، غلمان بھی ساتھ میں۔ اللہ اللہ اللہ۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اہل بیت کی محبت پر مرے گا بلا حساب اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا تحفہ عطا فرما دے گا۔ اور وہیں پر فرماتے ہیں میرے علی سے دشمنی نہ رکھنا، فاطمہ کا بغض نہ پیدا ہونے پائے، حسنین کریمین کے گستاخوں بے ادب مت بننا، ورنہ ساری نماز، روزے، حج، زکوٰۃ اللہ منہ پہ مار دے گا، اور جب قیامت کے میدان میں جاؤ گے تو اللہ پیشانی پر لکھ دے گا آئس من رحمت اللہ، یہ شخص اللہ کی رحمت سے نا امید ہو چکا۔ آگے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب بھی اہل بیت کا دشمن مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا، اس کو ایمان نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اگر اہل بیت کا بغض سینے کے اندر بھرا ہے تو لم یشم رائحۃ الجنہ، اہل بیت کا گستاخ جنت میں جائے کبھی نہیں ہو سکتا، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا۔ یہ اہل بیت کی شان ہے، اہل بیت کا مقام ہے، اہل بیت کی عظمت ہے۔ میرے اور پھر جنت جائے گا تو اتنا بڑا مقام پائے گا کہ سرکار کعبہ کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ کی بارگاہ میں امام حسن امام حسین جلوہ گر ہیں، صحابی آئے اور بیٹھ گئے، امام حسن کی پیشانی چومنے لگے، سرکار کا دل مچل گیا اور ارشاد فرماتے صحابی سن، من احبنی واحب ہذین واباہما وامہما کان معی درجتی یوم القیامہ، تو حسن حسین کو چاہتا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو نبی نے کہا اب سن لے، جس نے محمد سے محبت کی، حسنین کریمین سے محبت کی،
ان کے ماں باپ سے محبت کیا تو کل وہ قیامت کے میدان میں جنت میں میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا۔ یہ اہل بیت کی محبت ہے، اہل بیت کی چاہت ہے، اہل بیت کی الفت ہے۔ دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسی پر ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ آج تھوڑی دیر ایک مسئلے کو سامنے رکھ کر کے حصول برکت کے لیے گفتگو کرتے ہیں۔ امام حسین شہید کربلا شب برات کی 5 تاریخ 3 ہجری میں پیدا ہوا، 4 ہجری میں پیدا ہوا۔ امام حسن 15 رمضان المبارک 3 ہجری میں پیدا ہوا۔ امام حسین شب برات کی 5 تاریخ اور 4 ہجری میں پیدا ہوا۔ جب پیدا ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشیاں منائی، لیکن ایک معاملہ یہ پیش آتا ہے بہت ہی سکون کے ساتھ آج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہ مسئلہ ہم آپ کو بتائیں کہ آپ پیدا ہوئے 56 سال 6 مہینہ کی عمر شریف میں کربل کے میدان میں شہید ہوئے، تو کربل جانا اور شہید ہونا کیا یہ اتفاقی تھا یا اس کی شہرت پہلے سے ہو چکی تھی؟ تو اے مسلمان، امام حسین اچانک کربلا نہیں پہنچے، بلکہ سب جانتے تھے کہ امام حسین کی شہادت کربلا میں واقع ہوگی۔ نبی، صحابہ، حتیٰ کہ امام حسین خود جانتے تھے کہ میری شہادت گاہ کربلا معلیٰ ہے، اور آپ کی شہادت کا ذکر آپ کی پیدائش سے پہلے بھی تھا، آپ کی شہادت کا ذکر آپ کی پیدائش کے وقت بھی رہا، آپ کی شہادت کا ذکر آپ کی پیدائش کے بعد بھی ہوتا رہا، آپ کی شہادت کا ذکر آج بھی ہو رہا ہے۔ ذرا آپ اندازہ فرمائیے کہ ہم اور آپ کون ہیں؟ آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ وہ کون سے نبی ہیں جن کو آدم ثانی کہا جاتا ہے؟ وہ حضرت نوح علیہ السلام۔ اور ساری دنیا میں پایا جانے والا انسان آج اصل میں وہ حضرت نوح علیہ السلام ہی کی اولاد ہے، اس لیے کہ ساری دنیا کے انسان ہلاک ہو چکے تھے، اور جو کشتی میں تھے طوفان کے بعد وہ بھی موت کے گھاٹ اتر چکے تھے۔ آپ کے ساتھ صرف آپ کی بیوی، آپ کے بچے بچے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی میں انسانی آبادی کو برکت عطا فرمائی ہے۔ ساری دنیا کا انسان آج وہ جہاں آدمی ہے وہیں پر نوحی بھی ہے، یعنی نوح علیہ السلام کی اولاد ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو بھی معلوم تھا کہ نبی آخری زمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نواسے حسین ہوں گے جو کربل کی سرزمین پر شہادت کا جام نوش کریں گے۔ غرض کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھ گئے، طوفان آیا، تندور سے پانی کا پھوارا پھوٹا، اور وہ تندور کوفہ ہی کی جامع مسجد میں تھا۔ کوفہ ہی سے طوفان نوحی کا آغاز ہوا، زمین پانی اگل رہی تھی، آسمان پانی برسا رہا تھا۔ آسمان سے برسنے والے پانی کے قطرات ایک ایک مشکیزہ کے برابر ہوتے تھے۔ عالم یہ تھا کہ زمین پر پانی بھر رہا تھا۔ اللہ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کشتی بنوائی تھی، اور اس کشتی کے اندر 1,24,004 تختے بنے ہوئے تھے۔
حضرت جبریل نوح علیہ السلام کے پاس آئے تھے. 1,24,000 پیغمبروں کے نام بتاتے جاتے تھے. ایک ایک تختے پر حضرت نوح علیہ السلام ایک ایک نبی کا نام لکھتے جاتے تھے. پھر 4 تختے بچے تو نوح نے کہا اے جبرائیل اس پر کیا لکھا جائے؟ تو کہا ایک تختے پر لکھو ابو بکر صدیق، دوسرے تختے پر لکھو عمر فاروق اعظم، تیسرے تختے پر لکھو عثمان بن عفان، چوتھے نمبر پر لکھو علی کے مرتضی شیر خدا. پھر یہ 1,24,000 4 تختوں والی یہ کشتی پانی میں تیرتی ہے. دنیا پانی سے بھر چکی ہے. بڑے بڑے اونچے پہاڑوں سے بھی اوپر 40 گز پانی چڑھا ہوا ہے. رجب کے مہینے میں طوفان آیا ہے. 10 تاریخ ہے. اوپر سے پانی بھر رہا ہے، نیچے سے پانی بھر رہا ہے. تو نوح علیہ السلام نے اوپر سے شامیانہ لگا دیا، سارے دروازے بند کر دیے، سارے سوراخ بند کر دیے. اب دن ہے پتہ نہیں چل رہا، رات ہے پتہ نہیں چل رہا، پانی بھر رہا ہے، کشتی بہ رہی ہے، بالکل پیک ہے. اللہ تعالیٰ سے عرض کیا اے مولا سورج کی روشنی اندر نہیں آ رہی ہے، نہ دن کا پتہ چلتا ہے نہ رات کا پتہ چلتا ہے. اے مالک کوئی ایسا راستہ بنا دے کہ ہم سمجھ لیں دن کا اجالا کب ہے، رات کا اندھیرا کب ہے. تیرا نور چاند و سورج کی روشنی سے محروم ہو گیا ہے. اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، اے جبرائیل جنت سے 2 موتی لے جا، نوح کی کشتی کے دیوار پر لگا دے. حضرت جبرائیل آئے، نوح علیہ السلام کی کشتی کی دیوار پر وہ دونوں موتی لگا دیے. کہتے ہیں ان دونوں موتی کا کمال یہ تھا کہ جب دن ہوتا تھا تو ایک موتی چمکتا تھا جو سورج سے زیادہ روشنی دیتا تھا، جب رات ہوتی تھی دوسرا موتی چمکتا تھا چاند سے زیادہ روشنی دیتا تھا. ایک بزرگ نے کہا اے اللہ جب نوح علیہ السلام کشتی کے اندھیرے میں پھنسے تھے تو تو نے 2 موتی عطا فرما کر انہیں روشنی عطا فرما دی تھی. یہ تیرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے تیرے محبوب کے امتی جب مر کے قبر میں جاتے ہیں، قبر بڑی اندھیری ہے، بڑی تاریک ہے، وہاں روشنی کا نام و نشان نہیں ہے. تیرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والے اندھیرے برداشت نہیں کر پائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جیسے نوح کو 2 موتی دے کر روشنی عطا فرمائی ہے، ویسے ہی میرے محبوب کا کوئی امتی مر کے قبر میں جاتا ہے، قبر میں لیٹتا ہے تو میں اسے 2 موتی عطا فرماتا ہوں. ایک موتی لا الہ الا اللہ کا ہوتا ہے، دوسرا موتی محمد رسول اللہ کا ہوتا ہے. جب دن ہوتا ہے موتی چمکتا ہے، سورج کی روشنی کا احساس ہوتا ہے. جب رات آتی ہے دوسرا موتی محمد رسول اللہ والا چمکتا ہے، چاند کی چاندنی کا احساس پیدا ہو جاتا ہے. اے مسلمان یہ مومن کی شان ہے، یہ مومن کا مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی اولاد نبی کے صدقے ہم سب کو عطا فرمایا ہے. یہ چلی جا رہی ہے کشتی. بتاؤ اس کشتی میں کتنے لوگ سوار ہیں؟ کسی نے کہا 82 لوگ سوار ہیں، کسی نے کہا 88 لوگ سوار ہیں، کسی نے کہا 22 لوگ سوار ہیں، کسی نے کہا 8 لوگ سوار ہیں. لیکن 88 سے زیادہ نہیں اور 16 سے کم نہیں، کم سے کم اس میں اتنے سوار ہیں، چرندے بھی ہیں، درندے بھی ہیں، انسان بھی ہیں، جانور بھی ہیں، اور بہت سارے پیڑوں کے پودے بھی آپ نے اس میں رکھے ہیں. حتیٰ کہ سانپ بھی اس میں ہے، بچھو بھی اس میں ہے، ہاتھی بھی اس میں ہے، شیر بھی اس میں ہے، چیتا بھی اس میں ہے. اب یہ طوفان بڑھتا چلا جا رہا ہے. حضرت نوح علیہ السلام سوار ہیں، کشتی بہ رہی ہے، دنیا کو گھوم رہی ہے. بہتے بہتے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ایک جگہ پر رک جاتی ہے. عرض کیا اے مالک لگتا ہے کوئی درگھٹنا گھٹنے والی ہے کیا؟ یہ کشتی ٹھہر گئی ہے. تو اللہ نے کہا نہیں، پریشانی نہیں آئے گی، درگھٹنا نہیں گھٹے گی. یہ امن کی جگہ ہے، یہ شانتی کی جگہ ہے، یہ آفت کی جگہ ہے.
کہا اے مالک یہ کہاں ٹھہر گئی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا یہی بیت اللہ ہے، یہی کعبہ ہے، یہی دنیا کا پہلا گھر ہے۔ اے نوح تمہاری کشتی بیت اللہ کے پاس پہنچ چکی ہے۔ کہا مالک اب یہاں سے کب جائے گی؟ کہا اب یہاں نہیں جائے گی، 40 دن تک چکری کی طرح خانہ کعبہ شریف کا طواف کرے گی۔ 40 دن تک خانہ کعبہ شریف کا طواف کرتی رہی یہ کشتی۔ 40 دن کے بعد پھر یہ کشتی چلتی ہے۔ چلتے چلتے کچھ دنوں کے بعد پھر یہ کشتی ایک جگہ جا کر کے رک جاتی ہے۔ عرض کیا اے مالک اب یہ کشتی کہاں تک آ کر کے رک گئی ہے؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے نوح علیہ السلام سنیے، جب یہ مکہ میں رکی تھی وہ کعبہ ہے، لیکن اب یہ جس جگہ کشتی آ کر کے رکی ہے یہاں پر کعبہ کا کعبہ آرام فرمانے والا ہے، میرا محبوب آنے والا ہے، میرا رسول یہاں آنے والا ہے۔ اے نوح سنیے، یہی وہ مدینہ کی بستی ہے جہاں میرا محبوب میرے حکم سے 53 سال کی عمر شریف میں آئے گا، 10 سال زمین پر رہے گا، اس کے بعد قیامت تک کے صبح کے لیے یہی پر آرام فرمائے گا۔ یہ میرے رسول کا شہر ہے، یامنے کا شہر ہے، اور میرے نبی کا کوئی رحمتی اگر آ کر کے ایک مرتبہ یہاں ایک کلمہ پڑھے گا تو میں اپنے کرم سے اسے 50,000 کلمہ پڑھنے کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ کئی دن تک کشتی حضرت نوح علیہ السلام کی یہاں ٹھہری رہی اور کیا کہتے ہیں فیوز و برکات سے مالا مال ہوتی رہی۔ پھر کشتی یہاں سے جاتی ہے، چلتے 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 ایک مدت دراز کے بعد ایک لکب تک میدان میں رک جاتی ہے۔ اللہ اور حضرت نوح علیہ السلام کے دل کے اندر خوف پیدا ہو جاتا ہے، ایک خوف پیدا ہو جاتا ہے، ہراس پیدا ہو جاتا ہے، آپ کا دل ٹوٹنے لگتا ہے، آپ کا دل بیٹھنے لگتا ہے۔ عرض کیا اے مالک جب ہم کعبہ میں تھے، جب ہم مدینہ میں تھے تو یہ کیفیت نہیں تھی، اے مالک اب یہ کشتی کہاں آ کر کے ٹھہر گئی ہے، کہیں ہماری کشتی ڈوب نہ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کو میدان ماریا کہا جاتا ہے، اسی کو میدان کربلا کہا جاتا ہے۔ اے نوح یہ میدان کربلا وہ ہے جہاں پر میرے محبوب محمد کا نواسا 56 سال کی عمر شریف میں 3 دن کے بھوک و پیاس کے عالم میں اپنے خاندان کے ساتھ شہادت کا جام نوش کرے گا، اسلام کی کشتی کو ڈوبنے سے بچا لے گا۔ یہ سلطان الشہداء کا مقام ہے، یہ سلطان الشہداء کی جائے شہادت ہے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھی معلوم تھا اس کشتی پر جتنا بھی انسان سوار تھا اس سب کو معلوم ہو گیا تھا کہ کربلا وہ جگہ ہے جہاں پر نبی کے نواسے شہید ہو گئے، یہی پوری دنیا کی آبادی ہے، یہی پوری دنیا کا انسان ہے۔ تو گویا اب یہ کشتی والے کشتی سے باہر نکلے، اس کے بعد کشتی کا ذکر ہوا ہوگا تو کشتی والوں نے کہا ہوگا کہ ہم گھومتے گھومتے مکہ گئے تھے، گھومتے گھومتے مدینہ گئے تھے، پھر ہماری کشتی کربلا میں گئی تھی۔ پوچھنے والے نے پوچھا ہوگا مکہ میں کیا ہے، بتا کشتی والوں نے کہا کعبہ، کہا مدینہ میں کیا ہے، کہا نبی۔ اور پوچھنے والوں نے پوچھا ہوگا کہ کربلا میں کیا ہے، تو آنے والوں نے بتایا ہوگا کہ کربلا میں یہ ہے کہ امام حسین جو نبی کے نواسے ہیں یہی شہادت کا جام نوش کرنے والے ہیں۔ غرض کہ یہ روایت بتاتی ہے کہ صرف صحابہ کی نبی کو نہیں بلکہ پوری کائنات کو معلوم تھا، معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امام حسین کو شہادت کا جام کربلا میں عطا فرمائے گا، امام حسین شہادت کا جام کربلا میں نوش فرمائے گے، امام حسین کے اہل بیت کی کشتی کربلا میں ڈوبے گی، لیکن اسلام کی کشتی کو امام حسین ہمیشہ کے لیے کنارہ عطا فرماتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ آقا امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ذکر جو ہے ہر دور کے اندر ہوتا رہا ہے۔ دیکھیے میں ایک روایت بیان کرنے جا رہا ہوں جس پر تھوڑا سا گرا ہے، لیکن یاد رکھیے میں کسی کی توہین کرنے کے لیے نہیں بلکہ عظمت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ روایت پیش کر رہا ہوں اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ۔ اور دیکھیے یہ روایت جو لوگ کہیں کہ غیر معتبر ہے تو میں نے اس کو چھانا ہے۔ کسی اعلیٰ حضرت نے روایت کو ضعیف کہنے کے لیے جتنی شرائط رکھی ہیں اس روایت میں ایک بھی نہیں پائی جاتی ہے، لہذا اس کو غیر معتبر کوئی پڑھا لکھا آدمی کہہ نہیں سکتا ہے۔ اور کیا ہے کہ امام حسین کی شہادت، امام حسین کی پیدائش سے پہلے امام حسین کی شہادت کا ذکر تھا، جب آپ پیدا ہوئے تو پیدائش کے وقت بھی امام حسین کی شہادت کا ذکر ہوا۔
ہوا یہ کہ ہمارے آپ کے نبی کی ایک عادت تھی. عادت کیا تھی؟ آج بھی آپ مدینہ شریف جائیں تو وہاں کے امام کیسے بھی ہوں، لیکن جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے تو نماز کا سلام پھیرنے کے بعد وہ مقتدیوں کی طرف ایسے منہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. آج بھی یہ عادت ہے. اللہ توفیق دے کبھی جائیں تو آپ امام پر غور کریں. دراصل یہ سرکار کی سنت ہے کہ نماز پڑھانے کے بعد صحابہ کرام کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاتے تھے. صحابہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے تھے اور اس کے بعد اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے. ایک دن کی بات ہے کہ اللہ کے نبی نماز پڑھانے کے بعد اٹھے، بیٹھے نہیں، شیر خدا کا ہاتھ پکڑا اور اس کے بعد سیدہ فاطمہ زہرا کے مکان پر گئے اور شیر خدا سے کہا دروازے پر کھڑا رہنا، اندر کسی کو نہ آنے دینا. شہزادے حسین پیدا ہوئے ہیں، فرشتے مبارکباد دینے کے لیے آئے ہیں. باہر حضرت شیر خدا کھڑے ہو گئے، اندر ہم سب کے نبی گئے. تھوڑی دیر میں حضرت ابو بکر صدیق گئے. پوچھا اللہ کے نبی کہاں ہیں؟ بتا دیا کہ امام حسین پیدا ہوئے ہیں. 4,24,000 فرشتے آسمان سے امام حسین کی پیدائش پر نبی کو مبارکباد دینے کے لیے آئے ہیں. تھوڑی دیر میں حضرت ابو بکر صدیق کے بعد فاروق اعظم، عثمان غنی، دیگر بڑے بڑے صحابہ کبار بھی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کے مکان کے دروازے پر کھڑے ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی نکلے اور جب نکلے تو سارے صحابہ نے امام حسین کی پیدائش پر نبی کو مبارکباد دیا اور کہا اے نبی محترم، ہم سے علی مرتضیٰ نے کہا ہے کہ امام حسین کی پیدائش پر 4,24,000 فرشتے مبارکباد دینے کے لیے فاطمہ کے آنگن میں آئے ہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں شیر خدا سچ کہتے ہیں، لیکن اے شیر خدا بتاؤ کہ تم کو کیسے معلوم کہ جو فرشتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ابو بکر صدیق، پھر میں نے اس فرشتے کے لیے دعا کیا، میری دعا رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوئی، اس لیے کہ ہمارے نبی وہ ہے جن کی ہر دعا قبول ہے، جن کی ہر حاجت اللہ پوری فرماتا ہے. جو بھی نبی مانگ لے اللہ تعالیٰ عطا ہی فرما دیتا ہے اپنے کرم سے. تبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا وہی ناز سے جب دعائے محمد. سرکار فرماتے میں نے دعا کیا، اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا. جبریل کو بھیجا، جبریل آئے اور کہا اللہ نے قبول کر لیا ہے. اس وقت کے شہزادے حسین لیٹے ہوئے تھے، ان کے جسم پر چادر پڑی ہوئی تھی. جبریل نے کہا اللہ کا حکم ہے کہ اے محبوب اپنے نواسے امام حسین کے جسم شریف سے چادر شریف اٹھا کر کے اس فرشتے کے جسم پر ڈال دیں، اس کا جسم پہلے کی طرح اچھا ہو جائے گا، ہاتھ پاؤں پر پیر ٹھیک ہو جائیں گے. نبی فرماتے اے صدیق، پھر میں نے وہی چادر حسین سے اٹھائی فرشتے پر ڈال دی. میں نے دیکھا اس چادر کے اندر وہ کمال تھا، فوراً اس کے ہاتھ پاؤں پر پہلے کی طرح بحال ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ہم یہ نہیں کہتے کہ فرشتے گناہگار ہیں، بیان کرنے کا مقصد بھی یہ نہیں ہے کہ فرشتے گناہگار ہیں. لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. فرشتوں کی جماعت وہ جماعت ہے جو کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی ہے، وہی وہ کرتے ہیں جو اللہ کی مرضی پورا کرتی ہے. ایک معصوم جماعت کا نام فرشتہ ہے. ہم کہتے ہیں فرشتے معصوم علی خطا ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، لیکن کبھی کبھی خلاف شان اولا ان سے بات نکل جاتی ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر عطا فرما دیتا ہے. نہیں تو ہم اہل سنت و جماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ فرشتوں سے گناہ نہیں ہو سکتا ہے. جیسے نبی یہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں ویسے ہی فرشتے بھی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں. لیکن بتانا یہ نہیں ہے، بتانا یہ ہے کہ میرے ایمان کی عظمت یہ ہے کہ اگر چادر حسین جس میں حسین سے اٹھا کر کے فرشتے کے جسم پر ڈال دی جاتی ہے تو
فرشتہ بھی امام حسین کی برکت پا جاتا ہے، اس کے پر واپس آ جاتے ہیں، پیر واپس آ جاتے ہیں، ہاتھ واپس آ جاتے ہیں۔ اگر کوئی رب تبارک و تعالیٰ کے اطاعت کا شکار ہو گیا ہو تو امام حسین کے صدقے اللہ تعالیٰ پھر سے اسے مقبولیت کا درجہ عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی کہتے ہیں وہ فرشتہ مسکرانے لگا، لیکن میں نے دیکھا جیسے ہی اس کے ہاتھ پاؤں پر آئے تو فرشتہ پھر سے رونے لگا، تو میں نے عرض کیا بتائیے اب تو پاؤں پر آ گئے، اب رونے کا سبب کیا ہے، بلکنے کا سبب کیا ہے، بے قرار کیوں ہے یہ فرشتہ؟ کہتے اس میں تابع ضبط نہ رہی۔ حضرت جبریل آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ یہ پر پیر تو آ گئے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی یہ فرشتہ جو آنکھوں سے آنسو بہا رہا ہے نا، جو بے چین اور بے قرار ہو رہا ہے نا، یہ آپ کے نواسے حسین کی شہادت کے غم میں بے قرار ہو رہا ہے، حسین کی شہادت کے غم میں آنسو بہا رہا ہے۔ سرکار نے پوچھا کیوں؟ تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ یہی وہ فرشتہ ہے جس فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے امام حسین کو پیدا کرنے سے پہلے 1000 سال پہلے صرف اس لیے اس فرشتہ کو پیدا فرمایا ہے کہ جب آپ کے بیٹے امام حسین کربلا کے میدان میں شہادت کا جام نوش کر کے اپنی قبر شریف میں لے جائیں گے تو صبح قیامت تک کا پہرا دینے والا فرشتہ کوئی اور فرشتہ نہیں ہے، یہی فرشتہ ہے جو سامنے موجود ہے۔ اللہ اکبر، یہ عظمت امام حسین ہے، یہ ہے شان امام علی مقام۔ اللہ بے ادب گستاخ ان کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیان مدح خان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت۔ تو امام حسین کی شہادت کا ذکر امام حسین کی پیدائش سے پہلے بھی تھا، امام حسین کی شہادت کا ذکر امام حسین کی پیدائش کے وقت بھی تھا، پہلے بھی تھا، پیدائش کے بعد بھی تھا۔ ذرا آپ اندازہ فرمائیے کہ پہلے سال تو امام حسین کی شہادت کی خبر اس طرح دی گئی ہے، اب دوسرا سال آیا، اب دیکھیے شہادت کی خبر، دوسرا سال آیا، جیسے ہی دوسرا سال آیا تو سرکار کی چچی ام الفضل نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں لے کر کے اپنی گود میں امام حسین کو آئی، دیکھا ان کے نانا جان تشریف فرما ہے تو اللہ کے نبی کی گود میں ڈال دیا امام حسین کو۔ جیسے ہی ان کی گود میں آئے تو سرکار نے اپنی زبان مبارک کو امام حسین کی منہ میں ڈال دیا، امام حسین کے منہ میں ڈال دیا، پیشانی چومنے لگے، ہاتھ پھیرنے لگے، پیار فرمانے لگے۔ اللہ اللہ، میرے آقا امام حسین کی عظمت کا کیا کہنا، آپ کی شان کا کیا کہنا۔ بارہا نبی کی زبان امام حسین کے منہ کے اندر ہوا کرتی تھی اور چوسا کرتے تھے، ایسی محبت۔ آپ بتائیے جو نبی کی زبان چوسے، نبی کے سینے پہ کھیلے، نبی کے کندھے پہ سوار ہو، نبی کا بیٹا ہو، نبی کا لگتے جگر ہو، کیا وہ مجبور ہو سکتا ہے؟ کیا وہ ناتواں ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ غوث اعظم کو آپ دیکھ لیجئے، غوث اعظم کیا فرماتے ہیں، غوث اعظم کیا فرماتے ہیں، وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَى تَعَالِي۔ غوث اعظم کیا کہتے ہیں، وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ نَارٍ لَخَمِدَتْ وَانْتَفَتْ مِنْ سِرِّ حَالِي۔ غوث اعظم کیا کہتے ہیں، وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي بِحَارٍ لَدُكَّتْ وَقْتٍ لَسَارَ كل غورا في الزوال ولو القيت سري في جبال لدكت واختفت بين الرمال۔ غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ میں نبی کے قدم پر ہوں، نبی کے قدم پر ہوں۔ کیا کہتے ہیں غوث اعظم کہ میں نبی کے قدم پر ہوں، اور اس سے پہلے کیا کہا، میں ایسا طاقت دار ہوں کہ اگر طاقت کا استعمال کر دوں تو مردہ زندہ ہو کر کے کھڑا ہو جائے، ایسی طاقت ہے کہ اگر پہاڑ پر ڈال دوں تو پہاڑ پھوٹ کے ریزہ ریزہ ہو جائے، ایسا طاقت دار ہو کہ اگر دریا پر طاقت ڈال دوں تو دریا سوکھ جائے، ایسا طاقت دار ہو کہ اگر میں سمندر پر ڈال دوں تو سمندر ختم ہو جائے۔ اور اس کے بعد کہا میں نبی کے قدم پر ہوں، نبی کے نقش قدم پر ہوں۔ اے مسلمان، یہ غوث اعظم ہے جو نبی کے قدم تک ہو تو مردے کو زندہ کر دے، سمندر کو ستا دے، پہاڑ کو ریزہ ریزہ بنا دے۔ تو جب غوث اعظم نبی کے قدم تک ہے تو طاقت کا عالم کے ہے، امام حسین نبی کے قدم تک نہیں ہے، نبی
امام حسین کا مقام کتنا بلند ہوا. اللہ اکبر کبیرہ. آنکھ والا تیرے جو بن کا تماشا دیکھے, دیدے کور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک مرتبہ اگر چوسے نبی کا تھوک تو غوث اعظم کو یہ طاقت, اور بار بار نبی کا تھوک چوسا امام حسین نے, بھلا اس میں کتنی طاقت رہی ہوگی, اس میں کتنا دم رہا ہوگا. ہاں یہی ہے اسی تھوک کا دم تھا کہ کربل کے میدان میں جب قاسم آتے تھے اور کہتے تھے پیاس پیاس, اکبر آتے تھے پیاس پیاس, اصغر شدت پیاس سے تڑپتے تھے, سکینہ شدت پیاس سے تڑپتی تھی, آپ کے ساتھی جب بھی شدت پیاس سے تڑپتے تھے, خاص کر آپ کے بیٹے بیٹیاں پیاس سے تڑپتے تھے تو ان کی زبان کو اپنے منہ میں لے لیا کرتے تھے, امام کی زبان کو چوستے تھے, تسلی ہو جاتی تھی, پیاس کا احساس ختم ہو جاتا تھا. وہ تھوک جو امام حسین کے نبی نے بچپن میں چسایا تھا, اس کا اثر ختم نہیں ہوا. کربلا میں آپ کے بیٹے بیٹیاں جب شدت پیاس سے تڑپتے تھے تو حسین اپنی زبان اپنے منہ کو, ان کی زبان کو اپنے منہ میں لیتے تھے, اور جیسے ہی ان کی زبان آپ کے منہ میں آتی تھی تو نبی کے تھوک کی برکت سے ان کی پیاس کی شدت میں تخفیف اور بڑی بات ہو جاتی تھی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ذکر شہدائے کرب و بلا, مسلک اعلی حضرت, بستی بستی قریہ قریہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. لے کے آئیں, نبی کی گود میں رکھ دیا, نبی نے اپنی زبان کو ان کے منہ میں رکھ دیا, سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں, سینے سے لگا رہے ہیں, محبت کا اظہار کر رہے ہیں. اور اس کے بعد دیکھا گلے سے لگایا تو سرکار رونے لگے. حضرت ام الفضل نے کہا کیا ہوا, یہ نواسہ تو آپ کی گود میں ہے. تو میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں ان امتی ستقتل ابنی ھذا. اے چچی, ابھی جبریل آئے تھے, اب یہ خبر لائے تھے کہ میرا کلمہ پڑھنے والے میرے امتی میرے شہزادے حسین کو کربل کے اندر شہید کر دیں گے. مٹی لائی ہے اور دی ہے, اور یہ کہا ہے کہ امام حسین کربلا کے میدان میں شہید ہوں گے. دیکھتے بچپن میں شہادت کا علم ہو رہا ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ جو ہم سب کی اماں ہیں, آپ بیٹھی ہوئی ہیں, امام حسین دوڑتے کھیلتے چلے آئے نانا کی گود میں بیٹھ گئے. نبی نے پیار فرمایا, پھر فوراً آپ کے چہرے کا رنگ بدلا, آپ کے آنکھوں سے آنسو بھر بھر چونے لگے. غم امام میں اگر آنسو بہانا, رونا, یہ ناجائز نہیں ہے بلکہ جائز ہے. نبی رونے لگے. سیدہ نے پوچھا کیا ہوا, تو نبی ارشاد فرماتے ہیں ابنی ھذا یقتل بعدی بعد التحت. اے عائشہ, میرا بیٹا حسین ایسی زمین پر میرے بعد قتل کیا جائے گا جسے میدان تف کہا جاتا ہے. تف یہ کوفہ کے قریب ہے, نہر فرات میں, آج کل جسے کربلا کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک دن آؤ, اللہ کے نبی ام سلمہ کے گھر میں تشریف فرما ہے. کہتے ہیں آپ کے گھر میں نبی جلوہ گر ہیں. ایک فرشتہ آیا جو بارش برسانے والا فرشتہ تھا. امام حسین آپ کی بارگاہ میں حاضر تھے. یہ فرشتے نے جب دیکھا نبی محبت فرما رہے ہیں تو کہتا ہے اِنَّا اُمَّتَكَ سَتَقْتُلُهُ. اے نبی, آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو شہید کر دے گی. شہادت کی خبر سن کر نبی رونے لگے, اشک بار ہو گئے. پھر اس کے بعد یہ فرشتہ کہتا ہے اے نبی, اگر آپ کہیں تو میں وہاں کی مٹی لا کر کے آپ کو دے سکتا ہوں جہاں آپ کا بیٹا 56 سال کی عمر میں شہادت کا جام نوش کرے گا. نبی نے کہا جاؤ, وہاں کی مٹی لے کر کے آؤ. ایک سیکنڈ میں فرشتہ مدینہ سے اٹھا, کربلا گیا, کربلا سے واپس آیا, سرخ کلر کی مٹی دی اور کہا یا رسول اللہ, یہ سرخ مٹی اسی میدان کی ہے جہاں پر یا آپ کا شہزادہ شہادت کا جام نوش کرے گا. سرخ مائل مٹی تھی. اس کے بعد حضرت ام سلمہ کو مٹی دے دیا نبی نے اور ارشاد فرمایا ابھی یہ ہلکی لال ہے, اپنے پاس محفوظ رکھنا,
जिस दिन ये मिट्टी खून बन जाए समझ जाना मेरा बेटा हुसैन करबल के मैदान में शहीद हो गया। हजरत उम्मे सलमा कहती है कि मैंने वो मिट्टी शीशे में महफूज रखी, लेकिन एक दिन मैंने देखा मुहर्रम का 10वां दिन था, ऐन जुमा की नमाज का वक्त था, शीशी अपने सामने रखा करती थी। अचानक मैंने देखा शीशी की मिट्टी का कलर बदलता है, खून की तरह सुर्ख हो जाता है। मैंने समझ लिया जमीन और आसमान कर सकते हैं, नबी का फरमान नहीं कर सकता है। ये मिट्टी का कलर का बदलना बतला रहा है कि इमाम हुसैन करबला की सरजमीन पर दीन मदीन की हुर्मत के लिए शहादत का जाम नोश कर चुके हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। इस तरह की बेशुमार तो नहीं करूंगा, बहुत सारी रिवायतें हैं जिनसे बात समझ में आती है कि सबको मालूम था कि इमाम हुसैन शहीद करबला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहादत का जाम करबला शरीफ के अंदर नोश फरमाएंगे। और सुनिए एक हदीस, और ये सहाबी हैं और ऐसे सहाबी हैं जिनका मज़ार पाक करबला शरीफ के अंदर बना हुआ है। अल्लाह अल्लाह, आप करबला का अगर नक्शा देखें, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, एक साथ 3 लोगों की कब्रें करबला शरीफ के अंदर हैं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लेटे हैं दाएं, हजरत अली अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लेटे हैं, और इमाम हुसैन के बाएं हजरत अली असगर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लेटे हैं। फिर 65 सहाबा का मज़ार, 65 शुहदा का मज़ार थोड़े दूर के फासले पर है। फिर हबीब बिन मुजाहिर का मज़ार है, फिर थोड़ी दूर पर और हजरत अब्बास का मज़ार है। गर्ज के कोई यहाँ लेटा, कोई वहाँ लेटा, कोई यहाँ लेटा। अल्लाह अकबर कबीरा। आला हजरत ने कहा था कितने इतने बिखरे हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। ये इसीलिए कहा था हुसैन यहाँ लेते हैं, 65 वहाँ लेते हैं, हबीब वहाँ लेते हैं, अब्बास वहाँ लेते हैं, ज़ैनब के बेटे 4 किलोमीटर दूर पर लेते हैं। जब आला हजरत ने करबल के मैदान में अहले बैते नबूवत को बिखरे कोई यहाँ कोई वहाँ बैठा तो बर्दाश्ता कहा था कितने बिखरे हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा, जाने रहमत की जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। और देखिए इसमें भी क्या हिकमत है, इमाम ने कैसे लेटाया अपने बाजू में। चाहते तो अली अकबर को बाएं लेटा देते, अली असगर को दाएं लेटा देते, लेकिन इमाम हम सब के इमाम जहां लेटे हैं तो इमाम अपने दाएं अली अकबर को लेटा के रखा है, बाएं हजरत अली असगर को लेटा के रखा है। अगर पूछते सरकार या अली असगर बाएं क्यों, ये तो छोटा है, बाएं क्यों, तो इमाम हुसैन की रूह जवाब देगी दिल किधर होता है, बाएं होता है, दिल बाएं होता है, और इसे बाएं उसे निकाला जाता है जो दिल से बहुत ज्यादा करीब होता है। असगर छोटा है लेकिन दिल से बड़ा करीब है, शहरबाजों से दूर सही, लेकिन इमाम हुसैन के सीने और दिल से लगा हुआ आज भी करबल के मैदान में आराम फरमा है। कबीरा एक सहाबी है जिन्हें हजरत अनस काहिली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहा जाता है, इनका भी मज़ार करबला मुअल्ला के अंदर है। देखिए ये भी एक बूढ़े सहाबी हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए और आने के बाद सरकार से गुफ्तगू करने लगे। और देखिए तो सही, फौरन देखा कि नाना बैठे हैं सहाबी के साथ, तो फौरन घर से निकल के आए नाना की गोद में। अच्छा ये घर दूर दूर नहीं है, जहाँ गुंबद खजरा है ये नबी का घर है, गुंबद खजरा के बाजू में देखिए तो ये हजरात ने ज़ियारत की है, गुंबद खजरा शरीफ के बाजू में एक चबूतरा है, वही सैयदा फातिमा ज़हरा का घर है, वही सैयदा फातिमा ज़हरा का घर है। नबी से बिल्कुल टच था सैयदा का मकान। और देखिए इसी से हजरत इमाम हसन हुसैन निकल करके आते थे। बल्कि एक रिवायत के अंदर मैंने ये पढ़ा, खुदा करे कि यही मोहब्बत हर बेटी को बाप से हो जाए, हर बाप को बेटी से हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरा ऐसे है, फातिमा का हुजरा ऐसे है, दोनों हुजरे मिले जुले हैं।
دیکھیے ادھر کے لوگ بات کرے تو ادھر پہنچ جائے، ادھر سے بات کرے تو ادھر پہنچ جائے، لیکن اس کے باوجود نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھڑکی لگوا رکھی تھی، اور وہ کھڑکی جب کھلتی تھی اور اس پر پردہ پڑا رہتا تھا، اور وہ کیا کہتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کھڑکی کے پاس آتے تھے، پردہ ہٹاتے تھے اور کہتے تھے بیٹی فاطمہ، تو سیدہ فاطمہ دوڑتی ہوئی آتی تھی، ہاتھ باندھ کر کے کہتی تھی جی ابا حضور، تو کہتے اجی ابا حضور کیا کام ہے، تو سرکار فرماتے کچھ نہیں، تمہیں دیکھنے کا جی چاہ رہا تھا اسی لیے میں نے تمہیں بلا لیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کبھی سیدہ مکان کے اندر ہوتی تھی، دیکھا نبی محترم باہر سے ابا والد آئے ہیں، تو کہتی یا بتا اے پیارے ابا، تو فوراً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی جالی کے سامنے آتے اور کہتے کہو بیٹی کیا ہوا، تو کہتے کچھ نہیں ابا، آپ کو دیکھنے کا جی چاہ رہا تھا تو میں نے کہا لاؤ دیکھ لو۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ محبت ہے فاطمہ کی، یہ محبت ہے میرے نبی کے۔ اسی سے نکل کر کے دیکھا امام حسین شہید کربلا آئے، نانا جان کی گود میں بیٹھ گئے، یا نسل قائلی بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اللہ اللہ۔ جیسے ہی امام حسین کو دیکھا میرے نبی نے چومنا چالو کر دیا، پیار کرنا چالو کر دیا۔ اس کے بعد نبی کے آنکھوں سے آنسو بہے، حتیٰ کہ آپ کی داڑھی سے وہ آنسو کے قطرات گرنے لگے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ رونے کی وجہ کیا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس بیٹے حسین کے دیکھا سب نے، کہا سو ابنی ھذا یقتل بارضی یقال لها کربلا۔ اے صحابہ سن لو، میرا بیٹا حسین کے وہ ہے جو کربلا کی زمین پر شہادت پائے گا۔ فمن ادرکہ منکم فلینصرہ، میری وصیت ہے تم سب کو کہ اگر تم وہ وقت پانا کہ جب میرا بیٹا حسین کربلا میں جائے تو تنہا نہ رہنے دینا، بلکہ میرے حسین کے ساتھ کربلا میں جا کر میرے حسین کی مدد کرنا۔ اللہ اکبر۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے نبی کو بھی معلوم تھا، صحابہ کو بھی معلوم تھا کہ امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کا مرتبہ کربل کی سرزمین پر پائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ مدینہ سے آپ کو نکلنے نہیں دے رہے تھے، یہی وجہ ہے کہ لوگ مکہ سے آپ کو نکلنے نہیں دے رہے تھے۔ ہر صحابی جانتا تھا یہ نکلیں گے تو کہیں کربلا نہ پہنچ جائے، اور کربلا کے اندر وہ حادثہ پیش نہ آ جائے جس کی پیشن گوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ دیکھیے واقعات کی روشنی میں تھوڑی دیر اور گفتگو کر لیتے ہیں۔ امام یہ سب واقعات یہ کیا کہتے ہیں 2 سال کے اندر واقع ہوئے۔ جب تیسرا سال آتا ہے تو شہادت کا ذکر اس طرح ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی ہیں جن کو دہیا کلبی کہا جاتا ہے، بہت بڑے تاجر صحابی، بہت بڑے مقرب صحابی۔ دہیا کلبی ایک ایسا صحابی ہے کہ جن کی شکل میں حضرت جبریل نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے پاس، اور یہ دہیا کلبی بھی عطرہ مار مار کے نبی کے پاس آتے رہتے تھے، اور ظاہر ہے کہ بچہ روزانہ جس کو دیکھے گا تو اس سے محبت کرنے لگے۔ دہیا کلبی آتے تھے اور سرکار کے لیے پھل لاتے تھے، اور جب امام حسین آ گئے تو چونکہ تاجر تھے، کبھی کھجور کبھی انار کبھی سیب لاتے، تو امام حسین ان سے مانوس ہو گئے۔ کبھی حضرت دہیا کلبی کی گود میں سوار ہوتے، کبھی کندھے پر، اور کبھی آستین میں ہاتھ ڈالتے، اور کبھی جیب میں ہاتھ ڈالتے، جو پھل ہوتا نکال کر کے لے کے چلے جاتے۔ ایک دن دہیا کلبی کی شکل میں جبرائیل نبی کی بارگاہ میں امام حسین آئے، اور دہیا کلبی سمجھ بیٹھے، بیٹھ گئے ان کی گود میں، ڈال دیا آستین میں ہاتھ، اور اس کے بعد کندھے پر چڑھنا ہی منع کرنا چاہا۔ نبی نے منع کرنا چاہا، یہ بیٹے جسے تو دہیا کلبی سمجھ رہا ہے، دہیا کلبی نہیں جبرائیل ہے، منع کرنا چاہتے تھے۔ جبریل نے کہا سرکار منع نہ کیجیے، منع نہ کیجیے، اس لیے کہ حسین وہ ہے جو آپ کے کندھے پر بیٹھتا ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ جبرائیل کے کندھا آپ کے کندھا سے افضل نہیں ہو سکتا ہے۔ اجازت دے دے آپ کا شہزادہ میرے کندھے پہ سوار ہو جائے تاکہ جبرائیل کے کندھوں کی معراج ہو جائے۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ اللہ اللہ، آنکھ والا تیرے چوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے۔
इमाम हुसैन वो है जो जिब्राइल के कंधे तक है। अल्लाह अकबर कबीरा। सवाल हो गए इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब आप कहेंगे हजरत ये क्या मुबालगा नहीं हो रहा? मुबालगा नहीं हो रहा, ये घराना ही ऐसा है कि जब फातिमा ज़हरा रोजा से होती सो जाती तो अल्लाह ताला फरमाता देखो फातिमा आराम कर रही है, रोजे से है। हसनैन करीमैन झूला झूले पे हैं कि ये रोने ना लगे, जल्दी जाओ झूला झूलाओ। जब जिब्राइल आए तो कहें इन्ना फिल जन्नति नहरम मिन लबन लिअली व फातिमा व हुसैन व हसन। ये शहजादे सो जाओ, जन्नत में एक नहर है जो शेर खुदा के लिए है, जो फातिमा के लिए है, जो हुसैन और हसन के लिए है। और जब कभी फातिमा सो जाए रोजे की हालत में तो अल्लाह ताला फरमाए बंदी को आराम कर लेने तो एक जिब्राइल जाके चक्की चला देना। या अहले बैत नबूवत का मकाम है, बैठे हैं कंधे पे। अब जैसे ही उतरने लगे तो हजरत जिब्रील ने कहा या रसूलुल्लाह ये तो दहया कल्बी समझ ही रहे हैं, एक दहया कल्बी के जेब में हाथ डालते थे तो मदीने के बाग के फल मिलते थे। आपका शहजादा मेरे कंधे से उतरा, अब चूंकि मैं दहया तो हूं नहीं, फल लेके नहीं आया, अगर ये कंधे से उतरा मेरे जेब में हाथ डाला, मेरे जेब से कुछ न निकला तो आपके शहजादे का दिल टूट जाएगा। अब हम आपके शहजादे का दिल जोड़ने आते हैं, तोड़ने नहीं आते। का फिर का इजाजत दीजिए, बस यहीं बैठे बैठे हम जन्नत के मेवे ले आए। सरकार ने इजाजत दे दिया, वहीं बैठे बैठे फरिश्ता हाथ बढ़ाता है, जन्नत के मेवे तोड़ लेता है। वो सेब है, वो बही है, वो अनार है, रख लिया। और जैसे ही इमाम हुसैन उतरे दाया कलबी समझ करके जैसे ही क्या कहते जेब में हाथ डाला, उसमें से बही निकला, उसमें से सेब निकला, उसमें से अनार निकला। इमाम हुसैन दाया कलबी समझ ही रहे थे, तीनों फलों को लिया और लेने के बाद फौरन माँ की तरफ जाने लगे तो आका ने फरमाया, चूंकि जन्नती फल थे, फरमाया जाओ अपने भाई माँ बाप के साथ खाना और कहना इसको खत्म न करें, थोड़ा से बचा के रखें। तो इमाम हुसैन गए और कहा नाना ने कहा बचा के रखना, सब ने खाया बचा के रखा, दूसरे दिन देखा फिर पूरा। सुभान अल्लाह। फिर खाया बचा के रखा, दूसरे दिन फिर पूरा। यही तीनों फल रहे, सेब भी अनार, हत्ता कि जब इस दुनिया से फातिमा उठती है अनार खुद ब खुद गायब हो जाता है। जिस दिन शेर खुदा तूफान में शहीद होते हैं वही खुद ब खुद घर से गायब हो जाता। जिस दिन करबला में आका हुसैन शहादत में जान पीते हैं अनार खुद ब खुद गायब हो जाता है। गोया ये वो फल जिब्रील ने दिया था जो फातिमा अली हुसैन की शहादत की गवाही दे रहे थे। लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं वो सेब तो गायब हो गया, लेकिन आज भी इमाम हुसैन की बरकत ये है कि जब भी उनका चाहने वाला सच्ची अकीदत के साथ करबला जाता है और इमाम हुसैन की कब्र पर सच्ची नियत से हाजिरी देता है तो इमाम हुसैन की कब्र से आज भी उसी जन्नती सेब की खुशबू सूंघने में महसूस होती है। हत्ता कि ये रवायत ये है कि हत्ता कि ये सेब इमाम हुसैन के पास करबला के अंदर भी था। वक्त जरूरत फिर इसे सुंघाते थे और जब सुंघाते थे तो फिर लोगों को तस्कीन हो जाया करती थी। अल्लाह अकबर। ये है पैदाइश का चौथा साल और जब 5वां साल आता है तो आपने बारहा सुना होगा, ईद का दिन है, दोनों शहजादे आए और कहा सहाबा के बच्चे ये कपड़े पहने हुए हैं, नाना आज ईद का दिन है, हमारे माँ बाप तो पेट पर पत्थर बांधने वाले हैं, एक एक महीना तक घर में चूल्हा जलने की नौबत नहीं आती, आज हम ईदी लेने आए हैं और ईदी में हम कपड़ा लेंगे। तो नाना ने कहा ठीक है, दुआ की। हजरत जिब्रील सफेद कलर के 2 जोड़े लेकर के हसन हुसैन के लिए आ गए। नबी ने कहा लो बेटो जाओ पहनो, सहाबा के बेटे दुनिया के कपड़े पहनते हैं, जाओ तुम मोहम्मद के नवासे हो, ईदगाह जन्नती कपड़े पहन करके जाओ। हसन हुसैन मचल जाते हैं, अब्बा हम बच्चे हैं और नाना हम बच्चे हैं और ये सफेद कपड़े सब रंगे बिरंगे पहने हुए हैं, हम रंगीन कपड़े पहनेंगे।
ہم رنگین کپڑے پہنیں گے۔ بچے مچلے تھے، اچانک قریب تھا کہ آپ کے آنکھوں سے آنسو آ جاتے، فوراً جبریل آتے ہیں، عرض کرتے دل توڑا نہیں جوڑا جائے گا، یا رسول اللہ آپ ایک تشتے اور لوٹا لائیں اور میں لوٹے سے پانی ڈالتا ہوں، تشتے میں آپ کپڑا رکھیں اور اس کے بعد بس ہاتھ پھیر دیں، بچوں سے کلر پوچھیں، بچوں کی مرضی جس کلر کی ہوگی کپڑا اس کا اسی کلر کا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر نبی نے تشتے اور لوٹا منگایا، جبریل نے لوٹا پکڑا، تشتے میں کپڑا ہے، پھر وہ بھگایا گیا۔ نبی نے حسن سے پوچھا کون سا کلر چاہیے؟ تو کہا ہرا۔ فب نبی نے ہاتھ رکھا، ہرا ہو گیا، ہرا ہو گیا، صرف ہاتھ لگا دیا ہرا ہو گیا۔ نبی کے چھوڑنے میں اتنا دم ہے تو نبی میں کتنا دم رہا ہوگا۔ ہرا ہو گیا، جیسے ہی ہرا ہو گیا حسن کو دیا، کہا لو بیٹا پہن لو، تمہاری مرضی کے مطابق ہو گیا۔ ادھر امام حسن ہرا جبہ پہنے، جیسے ہی حسن پہنے جبرائیل کی آنکھیں چھلک پڑتی ہیں، پلکیں بھیگ جاتی ہیں۔ نبی پوچھتے ہیں رونا کیسا؟ جبریل کہتے ہیں شہادت یاد آ گئی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا اے اللہ کے رسول، یہ آپ کا بیٹا زہر کے اثر سے شہید کیا جائے گا اور شہادت کے وقت اس کے چہرے کا رنگ سبز ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی شہادت کے رنگ کے مطابق جنت میں سبز رنگ کا محل عطا فرمائے گا۔ آج یہ سبز کلر کا کرتا بھی پہنے ہیں، آج اس کے کرتے کا کلر دیکھ کر کے اس کی شہادت کا وقت یاد آ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر امام حسین کا کپڑا رکھا، پانی ڈالا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ لگایا، کہا بیٹا کون سا کلر؟ تو کہا سرخ، لال۔ نبی نے چھو لیا، وہ لال ہو گیا۔ حضرت امام حسین پہن لیتے ہیں، جیسے ہی پہن لیا تو جبرائیل رونے لگے، کہا رونا کیسا؟ کہا شہادت یاد آ گئی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا آپ کا کلمہ پڑھنے والے آپ کے امتی شہزادے کو کربل کے میدان میں شہید کر دیں گے اور شہادت کے وقت انہی کے بدن کے خون سے ان کا چہرہ رنگین ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ انہیں سرخ رنگ کا جنت میں محل عطا فرمائے گا۔ آج یہ سرخ کلر کا کپڑا بھی پہنے ہیں، یا رسول اللہ ان کی شہادت کا وقت یاد آ رہا ہے۔ جبریل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں، غرض کہ اے مسلمانوں، امام حسین کی شہادت کا تذکرہ ہر وقت ہوتا رہا ہے، ہر دور میں ہوتا رہا ہے، ہر لحظہ میں ہوتا رہا ہے۔ یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہے، یہ کوئی اچانکی حادثہ نہیں ہے، یہ ازل سے لکھا ہوا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے مقدر میں یہی لکھ دیا تھا کہ آپ شہید ہوں گے، آپ شہید ہوں گے، آپ کی گردن کٹے گی لیکن اسلام کی گردن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ اور جاوید ہو جائے گی۔ تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، وہ رہے گا تابت تیری، وہ رہے گا تابت تیری بدولت اے حسین۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بہت زیادہ بلند و بالا ہے۔ پھر آپ بڑھتے گئے اے مسلمانوں، امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت بہت زیادہ ہے۔ صرف یہ نہیں کہ ہم سنیں اور بھول جائیں، بہت بڑے سخی کا نام امام حسین ہے۔ 3 مرتبہ آدھا مال رب کی بارگاہ میں قربان کرنے والی ذات کا نام امام حسین شہید کربلا ہے۔ آج تم ہسپتالوں میں، آج تم ڈاکٹروں کے سامنے 20 25 ہزار تک لٹا دیتے ہو، لیکن آپ فقیروں کو کیوں نہیں دیتے ہو؟ مسکینوں کو کیوں نہیں دیتے؟ بیواؤں کو کیوں نہیں دیتے؟ اللہ تعالیٰ کی قسم اگر تم یہ کرنے لگو تو یقیناً تمہاری بیماری کا سامنا نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پہلے لوگ زیادہ تھے، اسپتال کم تھے، آج دیکھیے اسپتالوں کی بھرمار ہے، لیکن پہلے کا انسان وہ صدقہ کرتا تھا، خیرات کرتا تھا، سخاوت کرتا تھا تو اسی صدقہ اور خیرات کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اسے بیماریوں سے محفوظ رکھتا تھا، آفات بلیات سے محفوظ رکھتا تھا۔ آج کا انسان کنجوس اور فقیر ہو گیا ہے، وہ فقیروں یتیموں بیواؤں پر خرچہ نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو یہی مال پھر ہاسپٹل میں دے دیتا ہے، یہی معاملہ جو ہے اپنے اوپر بیماری پر خرچہ کرتا ہے۔ اب کیا آپ نے دیکھا نہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ صدقہ خیرات کرتے تھے۔ اس زمانے کی ایک کوڑی بہت تھی، لیکن میں نے دیکھا کہ 50 ہزار دینار ایک فقیر کو امام حسین دے دیتے تھے، لاکھ درہم امام حسین ایک سائل کو
دے دیا کرتے تھے. ایک سائل آتا ہے اور اس نے کہتا ہے اے اہل بیت نبی آپ مجھے کچھ دے دیجئے. امام حسین نے اسے 10,000 نکال کے دیا اور کہا دیکھو ابھی ہم تھوڑا جلدی میں ہے, مال نہیں ہے, بس یہ سمجھ لے 10,000 ہے لیکن یہ کچھ بھی نہیں ہے, تم یہ سمجھ لینا ہم کو ملا ہی نہیں ہے, ہم یہ سمجھ لیں گے ہم نے کچھ دیا ہی نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو امام حسین کی شہادت صرف رونے کا راستہ نہیں بتاتی بلکہ غریبوں کا خیال کیا جائے, فقیروں کا خیال کیا جائے, یتیموں کا خیال کیا جائے. یہ اس بات کی شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہم کو دیتی ہے. آج ہم صرف پیاس بیان کرتے ہیں, بھوک بیان کرتے ہیں اے مسلمان, لیکن امام حسین کی سخاوت کیوں نہیں بیان کرتے؟ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کربلا کے میدان میں آپ کی لاش کو گھوڑے کی ٹاپوں سے رون کر کے چکنا چور کر دیا گیا تھا, اور جب آپ کا سر کاٹا گیا, آپ کا سر کاٹنے کے بعد جب آپ کے بدن سے آپ کا جبہ اتارا گیا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹھ پر نشان بنے ہوئے تھے. رات میں یزیدی بیٹھے ہوئے ہیں, تھوڑے ہی دور کے فاصلے پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہم سب کے آقا امام زین العابدین جلوہ فرما ہیں, وہ یزیدی آپس میں بات کر رہے ہیں کہ یہ حسین تو ایک شہزادہ ہے, حسین شیر خدا کا بیٹا ہے, نبی کا نواسا ہے, فاطمہ کا لخت جگر ہے. شہزادے کام نہیں کیا کرتے, شہزادے مزدوری نہیں کیا کرتے. جب حسین شہزادہ ہے یہ نوکر نہیں ہے تو بتاؤ اس کے پیٹھ پر نشان کیسے ہے؟ تھوڑی دیر سنتے رہے امام زین العابدین, جب برداشت نہ ہو سکا تو امام زین العابدین قریب جاتے ہیں اور ان یزیدیوں سے کہتے ہیں ظالم جو میرے باپ کے پیٹھ پر نشان دیکھ رہے ہو یہ ان بورکوں کے نشان ہے جو رات کے اندھیرے میں میرے باپ اناج کی بورکیاں اپنے پیٹھ پر لاٹ کر کے غریبوں کو وہاں پہنچایا کرتے تھے, یتیموں کو وہاں پہنچایا کرتے تھے, محتاجوں کو وہاں پہنچایا کرتے تھے. اللہ اکبر. سلطان الشہداء ہے, جنتی جوانوں کے سردار ہے, نبی کے نواسے ہیں, فاطمہ کے دل بند ہیں کہ اپنے پیٹ پر پتھر باندھتے ہیں, گھر میں 2 مہینہ چولہا نہیں جلتا ہے, لیکن کیا مجال ہے کہ جب تک حسین زندہ رہے مدینہ میں کوئی بھوکا سو سکتا ہے, کوئی یتیم بے سہارا ہو سکتا ہے. یہ حسین کی قربانی ہے, یہ حسین کی سیرت ہے. گویا حسین ہی وہ ہوگا جو بخیل نہیں بلکہ سخی ہوگا, اپنے آقا کے نقش قدم پر ہوگا. خدا کی رحمتیں ہو اے امیر کارواں تجھ پر, فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری. دیکھیے ایسے کھلاتے پلاتے تھے, اور آپ تو دیکھیے کہ یہی وجہ ہے کہ امام حسین کو صرف لوگ ماتم بھول سے نہیں یاد کرتے, ان کے کردار سے بھی لوگ یاد کرتے ہیں. یہ دیکھیے پڑھا لکھا مجمع یہاں پر ہے, آپ نے سنا ہوگا حضرت ابراہیم بن ادہم بہت بڑے بزرگ ہیں, بہت بڑے بزرگ ہیں. انہیں یہ جا رہے تھے, یہ بلخ سے جا رہے تھے مکہ شریف حج کرنے کے لیے. راستے میں دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور یہ چڑیاں ہیں, چڑیاں, اور ان کو شکر کھلا رہا ہے, روٹی کھلا رہا ہے. تو حضرت ابراہیم بن ادہم اس کے پاس گئے اور کہا تم کون ہو اور یہ دانا کیوں کھلا رہے ہو؟ جانوروں کو کھانا کھلاتا دیکھ کر سمجھے کوئی مسلمان ہوگا. تو اس نے اپنا نام بتایا. تو آپ نے کہا ارے اس کا مطلب تو غیر مسلم ہے. اس نے کہا ہاں میں غیر مسلم ہوں, میں اللہ کو نہیں مانتا, رسول اللہ کو نہیں مانتا, کتاب اللہ کو نہیں مانتا. حضرت ابراہیم بن ادہم نے کہا کہ جب تو اللہ و رسول کو نہیں مانتا تو یاد رکھ یہ تیرا دانا کھلانا کام نہیں دے گا, تجھے ثواب نہیں ملے گا. اگر ثواب حاصل کرنا ہے تو کلمہ پڑھ کے پہلے مسلمان بن جا, پھر دانا جانوروں کو کھلا, تب اللہ تعالیٰ تجھے ثواب دے گا. ایسے ہی ثواب نہیں ملے گا. وہ غیر مسلم تھا, اس نے کہا حضرات ثواب ملے نہ ملے ہم کو ثواب کی ضرورت نہیں ہے, ہماری خواہش تو یہ ہے کہ ان جانوروں کا پیٹ بھر جائے. جاؤ کعبہ کا طواف کرو. اللہ اکبر. ابراہیم بن ادہم اس بت پرست کو چھوڑ کر کے کعبہ کے پاس جب گئے تو کیا دیکھا کہ وہ کافر جو جانوروں کو کھانا کھلا رہا تھا وار سے پہلے ہی کعبہ شریف کا طواف کر رہا ہے, کعبہ شریف کا طواف کر رہا ہے. عرض کیے اے مالک یہ کیا انقلاب ہے کہ مجھ سے پہلے ہی کعبہ مجھ سے آگے نکل گیا. غیب سے آواز آتی ہے اے بندے ابراہیم بن ادہم جس نے
हमारी मखलूक पर रहम किया, हमने उस पर वहम किया। इसने जानवरों पर वहम किया, हमने उसे इमाम की तवक्का बना दिया। इसने मुस्लिम से पूछा, जानवरों को खिला रहे हो, ये सबक तुमको किसने दिया है? ये पाठ तुमको किसने पढ़ाया है? ये तुम्हें कहां से क्या है? उसने कहा ये सबक हमें कहीं और से नहीं मिलता है, ये करबला के ताजदार इमाम हुसैन की सीरत से मिलता है, यह अहले बैत नबूवत की तरफ से मिलता है। मुसलमानों, सलामत बहुत बड़ी चीज है। कभी वक्त होगा तो हम बयान करेंगे। तो देखो ये लंगर जो करते हो, अल्लाह अकबर, इमाम हुसैन का तरीका है। हर कौम को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे है हुसैन। आप देखिए, हुसैन को सब पुकारते हैं, जाहिल अपनी तरह पुकारता है, आलिम अपनी तरह पुकारता है, अवाम अपनी तरह पुकारती है, इंसान मुसलमान अपनी तरह पुकारता है, काफिर अपने हिसाब से पुकारता है, चरिंद परिंद दरिंद अपनी तरह पुकारते हैं। सब हुसैन से मोहब्बत करते हैं, सब हुसैन की अजमत के गीत गाते हैं। इसी हिंदुस्तान के बहुत पुराने नेता ने क्या कहा था कि इमाम हुसैन करबला में गए, घेर करके उन्हीं के नाना के उम्मतियों ने उन्हें कत्ल कर दिया और उनको प्यासा रखा, पानी तक नहीं पीने दिया। कितने जालिम थे वो जो इमाम हुसैन को कत्ल कर गए। काश अगर हुसैन करबला न जाते, हिंदुस्तान की तरफ आ जाते, तो हिंदुस्तान का हिंदू इमाम के कदमों पर गंगा जल करके उनका स्वागत करता, उनका अभिनंदन खैर मकदम करता। सब याद करते हैं इमाम हुसैन को, सब उनकी अजमत के गीत गाते हैं। कौम को बेदार को लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे है हुसैन। बहुत बड़े सखी का नाम इमाम हुसैन है, बहुत बड़े आबिद का नाम इमाम हुसैन है। ऐ मुसलमानों, कैसे हम हुसैनी हैं? बस ऐसे ही वो हुसैनी है। बताइए दिल पर हाथ रख करके, हुसैन से बड़ा अब कोई पैदा हो सकता है? अल्लाह की कसम नहीं हो सकता है। इमाम हुसैन रोजाना 10 पारा कुरान अजीम की तिलावत फरमाते थे। 10 आयतें आज कोई पढ़ता है क्या? ऐ मुसलमान, अगर कोई पक्का हुसैनी हो जाए तो वो जन्नती है, उसके बाल बच्चे जन्नती हैं। हुसैनी इंसान, हुसैनी किरदार जिसके अंदर होगा, वो बंदा दुनिया के अंदर भी कामयाब होगा, आखिरत के अंदर भी कामयाब होगा। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन बहुत ज्यादा जो जमाने को खिलाते थे उन्हीं को भूखा रखा गया। आप देखिए, जो जमाने को खिलाते थे, कितने बड़े सखी हैं मुसलमानों। अगर हम कहें कि हमको खिलाते हैं, आपको खिलाते हैं, तो कोई ताज्जुब नहीं है। हम गुलाम हैं, वो आका हैं, उनका सदका मिल रहा है। मजा तो जब ये है कि गैर को कोई खिला दे, मजा तो जब है कि दूसरे को कोई खिला दे। कितने बड़े सखी थे इमाम हुसैन। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछ लें, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब लुटे हुए काफिले को लेकर के मदीना आए, तो जब मदीना इमाम ज़ैनुल आबिदीन आए तो आपने एक मदरसा खुलवाया था और एक लंगर खाना खुलवाया था। मेहमान आते थे, खाना खाते थे, मदरसा में लोग कुरान और हदीस पढ़ते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। आपसे किसी ने पूछा था, आपने लंगर खाना और ये मदरसा क्यों खुलवाया है? तो आप कहते हैं मदरसा तो इसलिए है ताकि कुरान और हदीस पढ़े, अज़मत हुसैन हासिल हो जाए और लंगर खाना में खाना खाए, किरदार हुसैन याद आ जाए। मेहमान खाना था, लंगर खाना था। अल्लाह अकबर कबीरा। और खाना खाते थे, कहते एक मेहमान आ गया, 3 दिन तक रुका। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बराबर देख रेख करते रहे, अच्छा अच्छा खाना खिलाते रहे, उसे पहचान लिया था। आपने फरमाया कि जब ये जाने लगे तो मुझसे कहो मिल करके जाए। 3रे दिन के बाद जब ये मेहमान तैयार होता है जाने के लिए, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास आता है, तो आप अपने सर को नीचे किए हैं और फरमा रहे हैं कि जाओ और रास्ते का खाना बांध करके ले जाओ, खाना रास्ते का बांध करके ले जाओ। तो ये शर्मिंदा हो गया और कहा हजरत 3 दिन बहुत अच्छा खाना खिलाया और ऊपर से कह रहे हो बांध करके ले जाओ, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा बातें मत करो, बस बांध के ले जाओ। कहा पहचाना नहीं, कहा मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, बांध के ले जाओ रास्ते का खाना। कहा लगता है तुमने हमको पहचाना नहीं। इमाम की आंखों से आंसू जारी हुए, आंखों में कहर का आसार पैदा हो गया। इमाम ने फरमाया जालिम, तेरा जिस्म नहीं तेरे साये से इमाम पहचानता है तुझे। सुन तू वही है कि जब मेरे बड़े
بھائی حضرت علی اکبر پر تو نے برچھی کا وار کیا تھا، علی اکبر کے سینے میں وہ برچھی گھس گئی تھی۔ جب میرا بڑا بھائی علی اکبر زمین پر گر گیا تھا تو تم نے برچھی کو ٹیڑھی کر کے نکالنا چاہا تھا، نہیں نکل رہی تھی۔ تو ظالم کمینہ تو وہی ہے جس نے میرے بڑے بھائی علی اکبر کے چھاتی پر اپنا پاؤں رکھ کر کے برچھی ٹیڑھی کر کے نکالا تھا، تو برچھی کا اگلا حصہ میرے بھائی علی اکبر کے سینے میں ٹوٹ گیا تھا۔ ظالم میں تو تجھے میرے سائے سے پہچانتا ہوں۔ اس نے کہا ہو جب میں آپ کا دشمن ہوں پہچانتے ہیں، پھر بھی اتنا اچھا کردار کہ کھانا بھی کھلاتے ہیں، دان پر بھی دیتے ہیں۔ جب آپ کربلا میں آئے تھے تو ہم نے پانی کا ایک قطرہ اور روٹی کا ایک ٹکڑا نہیں دیا، لیکن آپ ہے کہ کھلاتے بھی اب دان بھی دیتے ہیں۔ تو حسین فرماتے ہیں جب ہم کربلا میں تھے تم نے بھوکا رکھا، یہ تمہارا کردار ہے۔ تم مدینہ آئے ہم نے تمہیں کھلا دیا، یہ ہمارا کردار ہے۔ نہ یزید کی وہ جفا رہی، نہ ظلم ابن زیاد کا، جو رہا تو نام حسین کا، جسے زندہ رکھتی ہے جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت امام حسین درود پاک پڑھیں۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ حضرت امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پاک کی بوسے ہیں۔ ذرا کہ میں 15 منٹ آپ حضرات کر لوں گا کہ حضرت امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر اینگل سے بے مثل ہیں، بے مثال ہیں، لاجواب ہیں۔ اور اے مسلمانوں، اسی کو نبی نے کہا، ابھی میں نے کہا نوح علیہ السلام کی کشتی، تو اہل بیت نبوت کو کیا فرمایا نبی نے؟ اِنَّ مَثَلَ اہل بیتی فیکم مثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلکا۔ اے لوگو، میری اہل بیت نوح کی کشتی کی طرح ہے، اہل بیت نوح کی کشتی کی طرح ہے۔ جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو لوگ بیٹھ گئے وہ بچ گئے، باقی سب مر گئے، ایسے محبت اہل بیت کی کشتی پر بیٹھو گے تو بچ جاؤ گے، نہیں مر جاؤ گے۔ تو گویا اگر ایمان کو زندہ رکھنا ہے تو اہل بیت سے بغاوت نہیں۔ لیکن آپ دیکھو، جب کشتی چلتی ہے تو کپتان کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ وہاں یہ مرکری تھوڑے ہیں سمندر میں، جب کشتی چلتی ہے تو جو کشتی کا کپتان ہوتا ہے اس کی نظر آسمان کے ستارے پہ ہوتی ہے۔ اور آپ بھی دیکھیں جو بڑے بزرگ تھے وہ گھڑی وڑی نہیں، وہ آسمان کا ستارہ دیتے اور کہتے دیکھو وہ 3 طرح چمک رہا ہے، اتنا بچ گیا۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ بہت سارے ستارے وقت بتاتے ہیں، سمت بتاتے ہیں، اور بتاتے ہیں۔ تو جو کشتی کا کپتان ہوتا ہے اس کی نظر ستارے پہ ہوتی ہے جو اور سمت بتاتے ہیں۔ اگر اس سے جہاز اور کشتی بھٹکی تو ممکن ہے کہ اندر کوئی پہاڑی ٹکرا جائے گی تو ایک ایک پلہ الگ ہو جائے گا، کہیں راستہ بھٹک گئی تو پھر یہ جائے گی، بھوکوں مر جائیں گے۔ جیسے دنیا کی کشتی اگر ستاروں کے بغیر چلی تو یہ کشتی گئی، چلنے والا کبھی منزل نہیں پا سکتا۔ اسی طرح اہل بیت ایک کشتی ہے، صحابہ ستارے ہیں۔ اہل بیت کی محبت کے کشتی پہ بیٹھ جا، اور صحابہ جو ستارے ہیں سمت ان سے دیکھتے جا، منزل مل جائے گی، کنارہ مل جائے گا۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عزت رسول اللہ۔ بہت سارے لوگ کشتی پہ بیٹھے، ستارے پہ دھیان نہیں دیا، کشتی پہاڑ سے ٹکرائی وہ چلے گئے۔ بہت سارے لوگ گم گئے، بہت سارے لوگ گستاخی کیے تو کافر ہو گئے، کوئی حد سے بڑھایا تو کافر ہو گئے۔ غرض کے بحث میں نہیں۔ اب تھوڑی دیر حضرت امام حسین آپ بڑھتے رہے حتیٰ کہ امام حسن مجتبی جب خلافت سے دستبردار ہوئے تو امام ساتھ میں تھے۔ بڑا ظلم کیا امام حسن پر لوگوں نے،
نماز پڑھتے تھے امام حسن مصطفیٰ جب خلافت سے الگ ہو گئے تو اتنے ظالم کوفی تھے کہ نماز پڑھتے رہتے تھے، نماز کے پیچھے میں امام کو مصلی کھینچ لیتے تھے۔ امام حسین، امام حسن جن کے گالوں کو نبی بوسہ دیتے تھے، کوفیوں نے ان پر تماچا مارا۔ آپ کو ذل المومنین عار المومنین کہا ہے، بڑا ستایا، اسی لیے آپ کا دل ٹوٹا اور آپ نے خلافت امیر معاویہ کو دے دی۔ لیکن آج نہ سمجھی کہیں گے لوگ امیر معاویہ کے بارے میں من مٹاؤ رکھتے۔ امیر معاویہ کے بارے میں کچھ مت کہیے بھائی۔ آج بہت سارا آدمی شرابی، جواری، کبابی، زانی دنیا میں ہے، تو کیا کوئی آدم کو گالی بکے گا؟ اگر کوئی امیر معاویہ کو گالی اس لیے بکے کہ وہ یزید کے باپ ہیں، تو دنیا کے سارے پاپیوں کے باپ تو آدم ہیں، کہ آدم علیہ السلام کو گالی بکو؟ ہائے سینے میں بال ہیں، بیٹا خراب ہو تو کیا نوح کو گالی بکو گے؟ نہیں، جب ان کو گالی نہیں بکو گے تو یزید کو جو کچھ کہنا ہو کہو، اس کی وجہ سے امیر معاویہ کو کہیں گالی اس کو کہیے جو کچھ کہنا ہو۔ اور رہا یہ کہ ان سے غلطی بھائی، حق شیر خدا کے ساتھ تھا، لیکن ان کی غلطی معاف ہے، اس لیے کہ وہ غلطی ہو جاتی ہے، بہنوں میں غلطی ہو جاتی ہے، دونوں سے مار پیٹ ہو جاتی ہے، تو کیا ایک دوسرے کے دشمن ہیں؟ باپ بیٹے لڑ جاتے ہو، کیا دشمنی؟ اورنگزیب نے اپنے بھائی دارالشکوہ سے جنگ کیا کہ نہیں کیا؟ کہا دشمن تھے، بھائی تھے۔ شاہجہاں کو نظر بند کیا کہ نہیں؟ دشمن تھے، باپ تھا۔ ارے وہ اختلاف ہونا الگ بات ہے، دشمنی ہونا اور اختلاف ہوا ہے، لیکن آپس میں دوست، آپس میں محبت تھی، آپس سے محبت تھی، آپس میں پیار تھا۔ امیر معاویہ کے تعلق سے کیا نبی نے نہیں کہا تھا اللہم علم معاویہ الکتاب والحساب وقہ لگا؟ اے اللہ معاویہ کو کتاب و حساب کا علم دے دے اور معاویہ کو جہنم سے بچا لے۔ اللہم اہد ہادیا مہدیا وحد بہ الناس، اے اللہ معاویہ کو ہدایت دینے والا بنا دے، ہدایت پانے والا بنا دے، اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت عطا فرما دے۔ اب بتاؤ ہمارے نبی کی دعا قبول ہے کہ نہیں؟ جب نبی کی دعا قبول ہے، نبی نے معاویہ کے بارے میں دعا کر دیا ہے، تو اب سمجھ جائیے کہ معاویہ جو ہے وہ جہنم سے آزاد ہے۔ معاویہ کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت ہوئی ہے، اور اتنا زیادہ چاہتے تھے شیر خدا کو، ایک پہلو تم کو یاد ہے، دوسرا پہلو کیوں چھوڑ گئے؟ اتنا چاہتے تھے حسن کو، اتنا چاہتے تھے اہل بیت نبوت کو، کہ ایک شخص حضرت امیر معاویہ کے پاس آیا، چونکہ عالم تھے، اور کہا یہ مسئلہ بتا دیجیے۔ آپ نے کہا اسأل عنہا علی فہو عالم، یہ مسئلہ شیر خدا سے جا کے پوچھ لو، بڑے عالم۔ تو کچھ چمچے ٹائپ کے ہوتے ہیں نا، تو اس نے کہا نہیں، مجھے شیر خدا کا جواب پسند نہیں آتا، آپ زیادہ اچھا جواب دیتے، آپ ہی بتائیے۔ اتنا سننا تھا تو دشمن ہوتے تو خوش ہو جانا چاہیے نا، گدگد ہونا چاہیے، لیکن جیسے یہ کہا آپ بتا دیجیے، سمجھ میں نہیں آئی۔ تو آپ نے کہا اے شخص، تو نے بہت بری بات کی، کیا تجھے معلوم نہیں ہے نبی کے بھائی کا نام شیر خدا ہے؟ کیا تجھے معلوم نہیں ہے سیدہ کی شوہر دلبند کا نام شیر خدا ہے؟ کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ نبی نے ان کے لیے کہا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ؟ کیا علی تمہارا مقام میری بارگاہ میں ویسا ہی ہے جیسے ہارون کا موسیٰ کی بارگاہ میں؟ کیا تم کو معلوم نہیں کہ علی وہی ذات ہے کہ جب فاروق اعظم جیسا آدمی دھوکہ کھا جاتا تھا تو شیر خدا سے مسئلہ پوچھتا تھا، وہ ہکا بکا ہو گیا اور کہا سن، تو نے علی کی توہین کی ہے، تو یہاں سے قم لا قام اللہ قدم آئے رجلے، بھاگ جا، اللہ تعالیٰ تیرے قدموں کو مضبوط نہ کرے، آئندہ میرے پاس نہ آنا، اس لیے کہ جو شیر خدا کا دشمن ہے وہ معاویہ کا دشمن ہے۔ بڑا مقرب تھا،
یہ راشن کارڈ اس کا بنا ہوا تھا، راشن کو آتا تھا یہ، آپ نے کہا اس رجسٹر سے جو راشن پانے والا ہے اس سے اس کا نام کاٹو، اور کٹوا دیا منشی سے۔ کہا حضرت کس بنا پر؟ تو آپ نے کہا سن، یہ علی کے وفادار کو راشن دیتا ہے، غدار کو راشن نہیں دیتا۔ یہ اس کو کیوں بھول گئے؟ اس کو بھی بیان کیا کرو۔ ایک دن شیر خدا کا ذکر چلا، مجلس لگی ہوئی تھی امیر معاویہ کے دربار میں، تو کہا کہ بتائیے شیر خدا کا مقام کیا ہے؟ تو امیر معاویہ نے کہا شیر خدا یا علی، شیر خدا 14ویں رات کے چاند کا نام شیر خدا، خدا کی رحمت کی بارش کا نام شیر خدا ہے۔ ایک شخص سے کھڑا ہوا اور کہا حضرت آپ افضل ہیں کہ شیر خدا افضل ہیں؟ آپ کی آنکھیں لال ہو گئی اور کہا برابر کھڑا کرنا چاہتا ہے۔ کہا میں کہاں علی، ارے سن خطوط من علی خیر من آل ابی سفیان، اے انسان سن لے، علی کا نقش قدم ابو سفیان کی اولاد سے بہتر ہے۔ یعنی اگر ابو سفیان کا بیٹا ایک پلے میں رکھ دیا جائے، دوسرے پلے میں شیر خدا کے قدم کا نشان رکھ دیا جائے تو پلہ بھاری ہوگا جس میں شیر خدا کے قدم کا نشان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ اس کو کیوں بھول گئے؟ یہ کیا دشمن کو اس طرح کی کیا کہتے تعریف کرے گا، توصیف کرے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ صحابی ہیں حضرت امیر معاویہ، اور ان کا اور دیکھیے بات کا مسلمان کتنا بھی ہو جائے لیکن وہ صحابی تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک سے کسی نے پوچھا تھا کہ بتاؤ یہ عمر بن عبدالعزیز جن کی خلافت کو خلافت راشدہ میں شمار کیا جاتا ہے، وہ افضل ہیں یا امیر معاویہ افضل ہیں؟ تو آپ نے کہا توبہ توبہ توبہ، امیر معاویہ نبی کے ساتھ رہ کر کے دشمنوں سے جنگ کی ہے، نبی کے ساتھ غزوے میں جانے والے صحابی ہیں۔ اور کہا سنو، دخل غبار فی انف فرس معاویہ حین غزا فی رکاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہکذا افضل من عمر بن عبدالعزیز۔ اے شخص سن لے، نبی کے ساتھ رہ کر کے امیر معاویہ نے جو جنگ لڑی ہے، اور جنگ کے بیچ میں امیر معاویہ کے گھوڑے کے ناک میں جو گرد و غبار بھر گئی ہے، وہ گرد و غبار بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت امیر معاویہ کا مقام بہت زیادہ بلند و بالا ہے، ان کو کچھ نہ کہا جائے۔ دیکھیے، اور اس کے بعد یہ تو کہا ہی نہیں جا سکتا کہ آپ شیر خدا کے ہاں غلطی ہوئی وہ اپنی جگہ ہے، اور آپ کو احساس بھی تھا، آپ کو احساس بھی تھا۔ کوئی یہ نہ کہے کہ غلطی نہیں ہوئی، غلطی ہوئی، حق پر حق شیر خدا کے ساتھ تھا، غلطی حضرت امیر معاویہ سے ہوئی، لیکن آپ کی خطا معاف ہے، اور آخری وقت اس غلطی کا احساس حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھا۔ اور دیکھیے اس طرح کہ سنہ 60 ہجری میں لقبہ کے مرض سے 78 سال کی عمر شریف میں ملک شام کے دہرے شہر دمشق کے اندر حضرت امیر معاویہ کا وصال ہوتا۔ اور جب وصال کا وقت ہوا تو کیا کہا تھا امیر معاویہ نے؟ یا لیتنی کنت رجلا من قریش بزیت ہوا ولم ارا من هذا الامر شیئا۔ بار بار ہی کہہ رہے تھے یا لیتنی کنت رجلا من قریش بزیت ہوا، اے کاش کتنا اچھا ہوتا کہ میں قریش کا ایک معمولی انسان تھا، اے کاش کتنا اچھا ہوتا کہ میں قریش کا ایک معمولی آدمی ہوتا جو ایک گاؤں طوا میں رہتا ہوتا، ولم ارا من هذا الامر شیئا، اور جن مسئلوں میں میں پڑ گیا ان جھگڑوں میں نہ پڑا ہوتا۔ وہ جھگڑے وہی تھے جو شیر خدا سے ہوئے تھے، وہ اختلافات وہی تھے جو شیر خدا سے ہوئے تھے۔ آخری وقت تک آپ کو افسوس رہا، اور اس کے بعد لوگوں سے آپ نے کہا اے لوگوں سنو، لیکن اب جو کچھ ہونا تھا ہوا، غلطی ہوئی، لیکن سنو میرے پاس نبی کا کرتا ہے، میرے پاس نبی کی چادر ہے، میرے پاس نبی کی لنگی ہے، میرے پاس نبی کے ناخن تراشے ہیں، میرے پاس نبی کے بال ہیں۔ جب میرا انتقال ہو جائے نبی کی لنگی مجھے باندھ دی جائے،
नबी का कुर्ता पहना दिया जाए, नबी की चादर में लपेट दिया जाए, मेरी आंखों पर नबी के बाल और नाखून रख दिए जाए, मुझे कब्र में अल्लाह के हवाले कर दिया जाए। कहा ये क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा सहाबी हूं वो ठीक है, लेकिन ये कुर्ता नबी का, ये काबा नबी की, ये चादर नबी की, ये नाखूनों बाल नबी के, कब्र में इसके ले जा रहा हूं। आज करूंगा मालिक मुआविया तेरा नबी का गुलाम है, ये नबी के नाखून तराशे और बाल है, ये नबी के पैराहन है। क्या अल्लाह नबी के इन्हीं तबर्रुकात की बरकत से अमीर मुआविया को माफ फरमाकर जन्नत का तोहफा अता फरमा दे। तो वो मुआविया जो नबी के बाल का इतना अदब करता हो, नबी की आल से कितना मोहब्बत करता रहा होगा। जो नबी के तहबत और नबी के लिबास का इतना अदब करता हो, नबी की तस्वीर हसन और हुसैन का कितना अदब करता रहा होगा। ऐ मुसलमानों, वो मासूम अली खता नहीं थे, वो नबी आप फरिश्ते नहीं थे, वो भी इंसान ही थे, और इंसान से खता हो जाती है, और वो खता यकीनन उनसे है, लेकिन मुस्तहिद की खता माफ है। ये इस्लाम का कानून है। अल्लाह तबारक व तआला उनकी तुरबत, अल्लाह तबारक व तआला 78 साल की उम्र शरीफ में आप लकवा की मर्ज से दिमश्क के अंदर क्या कहते हैं इंतकाल फरमाया। और उसके बाद देखिए बाप की वसीयत, कभी वक्त होगा तो मैं इसको बताऊंगा कि इस पर आप ना देखें। अमीर मुआविया वो उनका मामला बिल्कुल साफ है। आज भी हजरत अमीर मुआविया की कब्र कहाँ आपको मालूम है? शहर दिमश्क में है। और जहाँ पर हजरत अमीर मुआविया की कब्र है, जिस कब्रिस्तान के अंदर शहर दिमश्क के जिस कब्रिस्तान में हजरत अमीर मुआविया की कब्र है, उसी कब्र के अंदर हजरत बिलाल की कब्र है, हजरत खालिद बिन वलीद की कब्र है, हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी की कब्र है, हजरत सैयदा ज़ैनब की कब्र है, हजरत सैयदा सुदैला की कब्र है। बेशुमार अल्लाह के नेक बंदे उसी कब्रिस्तान में लेटे हुए हैं। आज भी उनकी इनकी तुरबतें ये मर्जाए खलाइक हैं। हासिल कलाम ये है कि मरते वक्त आप भी एक जिम्मेदार आदमी हैं। अपनी औलाद को कुछ कहते हैं, औलाद नहीं मानती तो ये माँ की जिम्मेदारी नहीं है। औलाद गड़बड़ करती है, ये वो जाने, उसका अमल जाने। बाकी मना करना बाप का काम था, माँ का काम था। ये आप भी कहते हैं, हम भी कहते हैं। तो क्या अमीर मुआविया ने यही कहा था कि यजीद कर बैठा? आखिरी वक्त हजरत अमीर मुआविया ने जो यजीद को कहा था वो यही कहा था कि जब आप मर्ज़े वफात में गए तो यजीद आपके पास आया, जो मैसून बिन नजदल के पेट से पैदा हुआ है। और देखिए तरह तरह की खराबियां हैं। लोग कहते हैं कि नबी बैठे हुए थे और देखा कि अमीर मुआविया अपने कंधे पर यजीद को लिए चले जा रहे हैं। तो नबी ने कहा देखो, जहन्नमी बाप जहन्नमी बेटे को लिए चला जा रहा है। ये झूठ है, गलत है। नबी के दाव में यजीद का वजूद नहीं था, न ये नबी का वजूद नहीं था। ये सना 25 हिजरी में पैदा हुआ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से बज़ाहिर तशरीफ ले गए। 15 साल के बाद ये कलमुहा दुनिया के अंदर आया है। जब ये पैदा नहीं हुआ तो अमीर मुआविया के कंधे पे कैसे चढ़ गया? देखिए लोगों का दिल खुश होना चाहिए, मन घात इसी तरीके से आप झोंके रहिए, सब ठीक है। ऐसे थोड़े नहीं चला जाता। इस तरह करोगे तो फिर जो है आप दिक्कत खड़ी हो जाएगी। बल्कि आप सही रिवायतें बयान कीजिए कि ये खड़ा था और खड़ा था, जैसे ही खड़ा तो इसने कहा अब्बा आपके बाद खलीफा कौन होगा? तो आपने कहा खलीफा तो तू ही होगा, खलीफा तू ही होगा। लेकिन मेरी बात कान खोल के सुन ले, इमाम हुसैन के मुकाबले न जाना, इमाम हुसैन से दुश्मनी न करना, इमाम हुसैन से बगावत न करना, बल्कि पहले उनको देना फिर किसी और को, पहले उनको पहनाना फिर किसी और को, पहले उनको खिलाना फिर किसी और, पहले उन पर खर्चा करना फिर किसी और से। लड़ाई ना करना, बल्कि अभी खलीफा बन रहा है, बन जा। फिर कुछ दिनों के बाद ये खिलाफत इमाम हुसैन को दे देना, इसलिए कि खिलाफत न तेरे बाप मुआविया का हक है न तेरा हक है। ये खिलाफत तो शेरे खुदा, उनकी औलाद और उनके खानदान का हक है। चंद दिनों के बाद ये खिलाफत इमाम हुसैन को दे दे, ताकि खिलाफत अपनी जगह पहुंच जाए।
اور میں تجھے آخری وقت کہتا ہوں کہ امام حسین اور ان کے اہل بیت کو ناراض نہ کرنا، اس لیے کہ اگر وہ ناراض ہو گئے تو اللہ ناراض ہو جائے گا، اور جب اللہ ناراض ہو جائے گا تو اللہ بتا تیری بخشش کون کرے گا؟ اس لیے اے بیٹا میں تجھے اہل بیت کے ساتھ اچھے سلوک کی وصیت کرتا ہوں، لیکن باپ کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، یہ کمینہ دنیا کا سب سے بڑا ظالم جابر فساد فاسد انسان اپنے باپ کی وصیتوں کو پاؤں سے رگڑنے والا یہ آتا ہے اہل بیت نبوت پر ظلم و ستم کے پار توڑ دیتا ہے، حدود اللہ کو توڑتا ہے، دین میں رخنہ اندازی کرنے کی ناپاک کوشش کرتا ہے، اسے جتنا برا کہے کم ہے، لیکن اس کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ کو برا نہ کہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت نبوت کی محبت میں جلائے، ان کی محبت پر ہم سب کو موت نصیب فرمائے۔ یہ موضوع بھی ادھورا، کل انشاءاللہ اس پر کچھ باتیں کرنے کی کوشش کریں گے۔ وما علیکم۔ حضرات تشریف رکھیے، 5 منٹ تبرک کا انتظام ہے، حضرات تبرک لے کے جائیں۔